هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے. دین نیکسٹ جو لاسٹ ریویژن جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام کا کے ساتھ جو ہے ریویژن ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو لاسٹ ریویژن جو جبرائیل علیہ السلام کا ہوا تو اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. یعنی جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام سے ریوائز کر رہے تھے تو جب پوری ریویژن کے ٹائم پہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ پر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا بہت علم تھا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے سب صحابہ اکرام کو ادھر ادھر جو ہے بھیجتے تھے. جس طرح ہم نے لیا کہ صحابہ اکرام دین کا علم سکھانے قرآن کا علم سکھانے کیا کرتے تھے، سب صحابہ اکرام کو کوئی ایریا میں بھیجتے تھے. لیکن زید بن ثابت کے علم کی وجہ سے ان کو کیا کیا مدینہ میں ہی رکھا، کیونکہ سینٹر میں یا پھر کیپٹل سٹی میں جو ہے ایک اتنے بڑے عالم کا رہنا بہت ضروری ہے. اور جب یہ بات زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، یعنی ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریکویسٹ زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی کہ اس طرح ان کو ایک کتاب کمپائل کرنا ہے، تو وہ بھی بہت جھجکے، بہت جو ہے اس میں پریشان ہوئے. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے پریشان ہوئے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنونس کیا اس طرح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن اس پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر وہ مجھ سے کہتے، یعنی ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ مجھ سے کہتے کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے تو وہ کام زیادہ آسان ہوتا اس ذمہ داری سے اور اس کام سے جو انہوں نے مجھے دیا. یعنی ان کو یہ قرآن کا کمپائلیشن اتنا ڈیفیکلٹ کام لگا کہ اگر وہ مجھے پہاڑ ہٹانے کو کہتے تو میں وہ بھی ہٹا دیتا، لیکن یہ بہت بڑی اور بہت مشکل ذمہ داری مجھے دی گئی. اب دیکھیے قرآن کو محفوظ کرنے میں اتنی احتیاط زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، حالانکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری قرآن حفظ تھی، رائٹ؟ پوری قرآن آپ کے ہاتھ پہ سیکھے، پوری قرآن ریوائز کرتے تھے. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو بہت ایزی تھا کہ وہ جو ہے اپنی میموری سے اور اپنے حفظ سے قرآن کو لکھ دے. خود ہی اکیلے بیٹھے، یاد ہے ان کو، پوری میموری سے جو ہے اپنی قرآن لکھ دے. یہ سنو اٹ واز ویری ایزی فار زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سنو. لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا، قرآن کو ایک کتاب کی شکل دینے کے لیے دو چیزوں کا اہتمام کیا. نمبر 1، 2 اور صحابہ اکرام کو بلاتے جنہوں نے کسی اور سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی قرآن سیکھا. ٹھیک ہے، یعنی اپنے حفظ کو، اپنے علم کو 2 اور صحابیوں سے کیا کرتے، کنفرم کرتے، جنہوں نے کسی اور سے نہیں
ٹھیک ہے, ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی سیکھنے والے بھی الگ ہے, پھر صحابہ کرام سے سیکھنے والے الگ ہے, لیکن دو اور صحابہ کرام سے کیا کرتے, کنفرم کرتے, جنہوں نے ڈائریکٹلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, اور اس کے علاوہ پر پھر ایک ریٹن کاپی جو ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لکھی ہوئی, اس سے بھی کنفرم کرتے. تو دو چیزوں کا اہتمام کیا, کہ ایک کیا کہ دو اور صحابہ کرام جنہوں نے ڈائریکٹلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, دوسرا ایک اور ریٹن کاپی جو ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لکھی گئی. تو اب اس بات کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, مسجد میں اعلان کر دیا کہ جو بھی جہاں جہاں بھی لکھی ہوئی کاپی ہے لے کر آؤ, جو بھی لکھی ہوئی چیزیں ہیں لے کر آؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس آیت کے 2 گواہ مل سکتے ہیں اس کو لے کر آؤ, اور اگر کسی آیت کے 2 گواہ ملے اور اس کے بعد ایک اس کی ریٹن کاپی ملے تو اس کو کیا کرو, لکھ لو. اب ساری کاپیز کلیکٹ ہوئی, یعنی جو جہاں جہاں بھی لکھے ہوئے تھے, پتوں پر, کپڑوں پر, جھلی پر, ہڈی پر, پتھر پر, جو بھی لکھا ہوا تھا سب لے کر آئے. اب سب سے آخری آیت جو لکھی ہوئی آئی وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 تھی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 128, لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ جو ہے صحابہ کرام کو حفظ تھی. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حفظ تھی. 2 اور صحابہ کرام گواہ بھی مل گئے, لیکن ریٹن کاپی نہیں ملی. اب ریٹن کاپی نہیں ملی, وہ لوگ پریشان کہ جب تک ریٹن کاپی سے کنفرم نہیں ہوگا ہم نہیں لکھیں گے. وہ بھی ریٹن کاپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے. تو آخری میں خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کس کے پاس یہ کاپی ملی, خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آیت ریٹن ملی. یہ آیت انہوں نے سنی, حالانکہ صحابہ کرام نے یاد کر لی تھی, لیکن جو ہے جب تک ریٹن کاپی جو ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نہیں ملی تب تک وہ لوگ ریکارڈ نہیں کیے. جب وہ یہ آیت لے کر آئے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے کہ زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سورہ توبہ آیت نمبر 128. تو آپ دیکھیے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ساتھ میں جو صحابہ کرام تھے کتنی احتیاط کے ساتھ جو ہے یہ کاپی کمپائل کی. پھر توبہ کی آیت سے ان کو یاد ہونے کے باوجود وہ لوگ کیا کیے, مل نہیں رہی تھی. تو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملی تو فائنلی اس کو کیا, اور جب اس کو پھر اور صحابہ کرام سے کنفرم کیا تو اس کے بعد جو ہے اپنی کاپی میں شامل کر لیے. تو اب یہ قرآن کو ایک بک میں جمع کرنے والا کام پہلی بار ہوا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 2 سال بعد ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کتنے دن کے بعد, 2 سال کے بعد ہوا, جب ابھی بڑے بڑے صحابہ کرام اور اکثر میکسیمم نمبر آف صحابہ کرام ابھی زندہ تھے, موجود تھے. یہ جو فائنل کاپی بنائی گئی اس کو مصحف کہتے ہیں. مصحف کے معنی ہوتے ہیں کلیکشن آف لوز پیپر. مصحف کے معنی کیا ہوتے ہیں, کلیکشن آف لوز پیپر. تو اب یہ کلیکشن آف لوز پیپر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 2 سال کے بعد ہوا. یہ زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاپی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی. ان کی زندگی تک یعنی 2 سال, کاپی کے کمپائلیشن کے 2 سال بعد تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 10 سال رہی. ان کے انتقال کے بعد ان کی جو ہے بیٹی حفصہ بنت عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی وہ مدینے میں ہی تھی, تو وہ کاپی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد رہی. اور جو بھی جس کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا یا کوئی چیز ویریفائی کرنا ہوتا تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور اس کاپی کے ساتھ ویریفائی کرتے. یہ جو کاپی تھی وہ آفیشیل کاپی نہیں تھی, ٹھیک ہے, یہ وہ کاپی تھی جو صحابہ کرام جا کر ویریفائی کرتے, لیکن یہ آفیشیل کاپی نہیں تھی کہ پوری امت کو اسی کو فالو کرنا ہے, بلکہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی آیت بھول نہ جائے, کوئی آیت گم نہ ہو جائے, اس مقصد سے کمپائل کی گئی تھی.
کلیئر ہے یہاں تک؟ اوریجنل کاپی کہاں تھی؟ ریپیٹ آفٹر مصحف. یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاپی کمپائل کیے تھے وہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاپی کے کمپائلیشن کے بعد 2 سال کے بعد انتقال ہوا ان کا. تو 2 سال تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کاپی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ایئرس تھے. تو 10 ایئرس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی کہ وہ 10 ایئرس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی تو ان کے پاس رہی جب تک وہ زندہ رہی. اس کی ترتیب مصحف تھی جس طرح آج ہمارے پاس ہے. ترتیب مصحف میں کمپائل کی گئی تھی, ترتیب نزولی میں نہیں کمپائل کی گئی تھی, ترتیب مصحف میں ہی کمپائل کی گئی تھی. اس کا میں آگے لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کاپی کا کیا ہوا آگے میں لوں گی, بعد میں لوں گی کیونکہ اس کے بیچ میں بھی تھوڑی سی ہسٹری ہے. یہ ریٹن کاپی جو ہے ابو بکر پہلے ابو بکر صدیق, اس کے بعد عمر, اس کے بعد حفصہ, یہ تینوں کے پاس بھی. Yes, it was still, you cannot say leather. جیسے دیکھیں آپ ووڈ سے پیپر بنایا جاتا ہے لیکن پیپر کا ایک فارم بالکل الگ ہوتا ہے نا, تو اسی طرح چمڑے سے جھلی بنائی جاتی تھی, اس کو کچھ ٹان کر کے یا کچھ پروسیس کر کے تو جھلیوں پہ لکھا جاتا تھا. No, it's not present in Turkey Museum. وہ ڈسٹروائے کر دی گئی. کب کی گئی بعد میں وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کاپی نہیں تھی. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاپی کمپائل کیے کر کے ابو بکر صدیق کو ہینڈ اوور کر دیے کیونکہ وہ خلیفہ تھے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہینڈ اوور کیا گیا. اس کے بعد حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور میں اسلامک اسٹیٹ 5 ٹائمز بڑھ گئے تھے. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ تھے تو کیا ہوا, اسلامک اسٹیٹ کا بہت ایکسپانشن ہوا اور ایکسپانشن کے بعد 5 ٹائمز بڑھ گیا تھا. پہلے سے عمر کے انتقال یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت مسلمانوں کے انڈر پرشیا, ایجپٹ, سیریا, عراق, ایسٹرن رومن امپائر تھا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ پرشیا, انڈیا, رشیا, چائنا, ترکی, نارتھ افریقہ یہ سب بھی اسلامک اسٹیٹس میں کیا ہو گئے, انکلوڈ ہو گئے. تو بہت سارے لوگ کیا ہو گیا ان ایریاز میں اسلام لے کر آئے اور جن کو قرآن آتی وہ لوگ کیا کرتے, ان لوگوں کو جاتے دور 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 لوگوں کو قرآن سکھاتے. اب جہاد کا معاملہ بھی چل رہا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. آرمینیا اور آذربائیجان کے مقام پر مسلمان الگ الگ جگہ سے, کہاں سے کہاں پر, آذربائیجان کے مقام پر مسلمان الگ الگ جگہ سے جہاد کے لیے اکٹھا ہوئے. اب جب جہاد کے لیے یہ لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے تو کیا ہوا کہ ہر کوئی الگ الگ کے ہاتھ سے قرآن سیکھے ہوئے تھے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ڈائریکٹلی آپ کے ہاتھ پہ سیکھے ہوئے تھے. تو یہ لوگ کیا کیے, سب لوگ قرآن کی تلاوت الگ الگ جو ہے طریقے سے کیے. ہر کسی کی ریسیٹیشن الگ الگ ہوتی, ہر کسی کی ریسیٹیشن میں اختلاف ہوا اور ہر کوئی یہ پروو کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ میرا جو تلاوت ہے, میری جو ریسیٹیشن ہے وہ صحیح ہے. اب جو ہے جو مسلمان تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملے نہیں تھے, کسی نہ کسی دوسروں سے جو ہے قرآن سیکھے ہوئے تھے. تب ایک صحابی تھے حذیفہ بن الیمان, وہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان بھائیوں میں یہ بحث ہو رہی ہے قرآن کے ریسیٹیشن کو لے کر تو ان کو بہت تعجب ہوا اور بہت افسوس بھی ہوا. ان کو یہ جو ہے سمجھایا, یعنی پہلے تو جو لوگ اختلاف میں تھے, لڑ رہے تھے, ان کو یہ سمجھایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے سوچا کہ اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی ایکشن لینا اس کے اوپر بہت ضروری ہے. قرآن جو ہے ویریس ریسیٹیشنز میں نازل ہوئی, یہ ایک الگ چیپٹر ہے, ہم بعد میں لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. تو قرآن کے ریسیٹیشن میں ڈفرینس ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ قرآن کے ریسیٹیشن کا ڈفرینس ہے یا پھر کوئی جو ہے انسان یا مسلمان غلطی کر کے اس کو ڈفرینٹ ریسیٹیشن کا نام دے رہا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں,
یہ اختلاف کو کہیں نہ کہیں سٹاپ کرنا ضروری ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن ہونا ضروری ہے. تو وہ امیڈیٹلی کیا کیے، آذربائیجان سے فوری مدینہ نکلے، وہاں پر خبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا کہ آپ امت میں اللہ کی کتاب کو لے کر جو اختلاف ہے اسے بچائیے، کیونکہ یہود اور نصارہ نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا اور وہ ہلاک ہوئے. تو آپ جو ہے امت میں جو قرآن کو لے کر اختلاف ہے اس کو کیا کریے، ختم کریے اور اس اختلاف سے بچائیے. یہ ڈفرنس کیوں آیا، یعنی ہر کوئی ڈفرنس یعنی ہر کسی کے خلاف میں ڈفرنس کیوں آیا؟ کیونکہ قرآن جو ہے 7 ڈائلیکٹس میں نازل ہوئی. یہ 7 ڈائلیکٹس کو ہم بعد میں لیں گے، احروف کی ٹاپک میں لیں گے. تو قرآن 7 ڈائلیکٹس میں جو ہے نازل ہوئی. ہر کوئی کہتا کہ جس ڈائلیکٹ میں اس نے سیکھا ہے وہ کریکٹ ہے، اور اگر جو ہے مسلمان کوئی غلطی کرتا تو یہ بتانا بہت مشکل تھا کہ یہ ون آف دا ڈائلیکٹ جس کے اندر قرآن نازل ہوئی وہ ہے یا پھر اس کی غلطی ہے. تو یہ نیوز جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت پریشان ہوئے، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ جن لوگوں میں اختلاف ہے وہ نئے نئے مسلمان ہیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ اکرام جو اس ٹائم پر زندہ تھے ان کو بلایا، ان کی ایک میٹنگ کی اور سب سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب اس پرابلم کا سلیوشن کیسے ڈھونڈنا چاہیے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم سب ایسا کرتے ہیں کہ ایک آفیشیل کاپی بنواتے ہیں، سارے علاقوں میں ہر اسٹیٹ اور ہر پروونس میں بھیجتے ہیں، باقی ساری جو کاپیز ہیں ان سب کو جلا دیں گے تاکہ ساری امت کے پاس ایک ون اسٹینڈرڈ کاپی ہو. تو اس بات پہ سب صحابہ اکرام نے کیا کیا، سب صحابہ اکرام کو پسند آئی اور یہ بات سب صحابہ اکرام نے یونانیمسلی اس کے اوپر اگری کیا. اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ریکویسٹ کی کہ وہ مصحف ان کو دے. یہاں تک کلیئر ہے سب کے لیے؟ دیکھیے آرمینیا اور آذربائیجان، پہلے یہ سمجھیے کہ قرآن 7 ڈائلیکٹس میں نزول ہوا. یہ 7 ڈائلیکٹس کا قصہ میں آپ لوگوں کو بعد میں لوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھی طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گی یہ 7 ڈائلیکٹس کیا ہے اور کیسے ہیں، کیا فرق آتا تھا. لیکن ابھی یہ سمجھیے کہ قرآن پوری 7 ڈائلیکٹس میں نازل ہوئی اور یہ 7 ڈائلیکٹس میں ریپیٹیشن میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا تھا. تو اب جو صحابی جو ڈائلیکٹ میں سیکھتے وہ جا کے لوگوں کو سکھاتے. تو آذربائیجان میں کیا ہوا کہ جہاد کا ایک موقع تھا تو الگ الگ نئے نئے مسلمان وہاں پہ کلیکٹ ہوئے. تو جو ڈائلیکٹ میں قرآن پڑھتے وہ ڈائلیکٹ میں ایک دوسرے کو سناتے. اب نہ کہ صرف 7 ڈائلیکٹس میں سناتے بلکہ خود غلطیاں کر کے بھی سناتے، نئے نئے مسلمان تھے. اب ایک تو کیا ہوتا، ہر کوئی یہ پروو کرنا چاہتا کہ میں جو ڈائلیکٹ میں سیکھا وہ صحیح ہے. سیکنڈلی اگر کوئی غلطی کرتا تو یہ بولنا مشکل ہوتا تھا کیونکہ ہر کسی کو 7 ڈائلیکٹس نہیں آتے تھے، ایون صحابہ کرام کو بھی 7 ڈائلیکٹس نہیں آتے تھے. یہ ہم ڈائلیکٹ والی ٹاپک میں لیں گے. تو جو ہے یہ بتانا مشکل ہوتا تھا کہ اٹ واز ون آف دا ڈائلیکٹ آف ریولیوشن یا پھر وہ غلطی کر رہے ہیں. ایک تو لڑائی جھگڑا، امت میں اللہ کی کتاب کو لے کر اختلاف، دوسرا غلطی کر رہے تو پہچان نہیں پاتے تھے. تو یہ جو ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے پریشان ہوئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک آفیشیل کاپی ان 1 ڈائلیکٹ ہم بنائیں گے اور اس کو کیا کریں گے، سب میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے اور باقی تمام جو کاپیز ہے ان کو کیا کریں گے، ہم ڈسٹرائے کر دیں گے تاکہ امت میں کوئی اختلاف نہ رہے اور ہر کوئی صحیح طریقے سے قرآن پڑھے. پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے کہ وہ جو ایک کاپی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنوائے تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جو بنی تھی وہ کاپی دے تاکہ اس سے جو ہے ہم کیا کریں، پھر نئے کاپیز بنوائیں. کلیئر ہے یہاں تک؟ اب یہ جو ہے آفیشیل کاپی بنوانے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے، ایک کمپائلیشن کمیٹی بنائے جس کے 4 ممبرز تھے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی کاپی بنانے والے تھے، اس کے علاوہ پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ممبرز کی ایک کمیٹی کمپائلیشن آف قرآن کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنوائے. کلیئر؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کیوں چوز کیا گیا تھا یہ تو ہم کو معلوم ہے.
اب اس کے علاوہ زید بن ثابت یہ باقی کے جو لوگ دوسرے تھے وہ لوگ بھی جو ہے کیا تھے, قرآن کا بہت علم رکھنے والے تھے, قرآن کے ماہر تھے. سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عربی زبان کے ایکسلنٹ جو ہے علم رکھنے والے صحابیوں میں سے تھے. تو اب ان چیزوں میں, ان چاروں میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اکیلے انصاری صحابی تھے, اور باقی کے تین جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں جو ہے مہاجرین میں سے تھے, قریش میں سے تھے. ٹھیک ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پرپسلی جان بوجھ کے تینوں کو قریش رکھا اور ایک کو جو ہے انصار رکھا. کیونکہ اگر کہیں پر اسپیلنگ میں لے کر اختلاف ہو, ڈائلیکٹ میں لے کر اختلاف ہو, تو قریشیوں کی اسپیلنگ, قریشیوں کا ڈائلیکٹ پریفر کیا جائے, کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوئی. سب سے زید بن ثابت انصار سے ہم نے پہلے لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں جان کے تین قریش اور ایک انصار رکھا, کیونکہ اگر کوئی, جیسے آپ دیکھیں امریکن اور برٹش انگلش میں فرق ہے, رائٹ, COLOUR کلر ہے, COLOR کلر ہے. اگر ڈفرنس کہیں پر آ جائے گا تو کیا کریں گے, قریش اسپیلنگ کو, قریشی اسپیلنگ کو اور قریشی ڈائلیکٹ کو پریفر کیا جائے گا, بیکاز قرآن واز ریویلڈ ان دا لینگویج آف قریش. واٹ اٹ. اچھا, نہیں سمجھ میں آنے والوں کو میں پھر سے سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, یہ جو کمیٹی بنائی 4 ممبرز کی, جس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے انصاری تھے. انصاری یعنی جو مدینہ میں رہتے تھے, اور جو ہے مہاجرین کون ہوں گے, جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. اب دیکھیے زبان میں, ڈائلیکٹ میں, پروننسیشن میں, اسپیلنگز میں فرق ہوتا ہے. آپ اردو کا ہی لے لیجئے, اردو میں ہاں کہتے ہیں, جی ہاں کہتے ہیں, ہاؤ کہتے ہیں, نہیں کے لیے بھی نہیں کہتے ہیں, نہیں کہتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے جیسے انگلش میں بھی اسپیلنگ میں فرق ہوگا. کلر کے لیے COLOUR کلر بھی لکھتے ہیں, COLOR کلر بھی لکھتے ہیں. تو لینگویجز میں ڈفرنس ہوگا, رائٹ. کیونکہ قرآن قریش کی لینگویج میں جو ہے نازل ہوئی تھی, تو اگر کہیں اسپیلنگ میں ڈفرنس آتا, اگر کہیں پروننسیشن میں ڈفرنس آتا, تو پھر قریش کی اسپیلنگ, قریش کی ڈائلیکٹ, قریش کا پروننسیشن, اس کو پریفر کیا جائے, تاکہ کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں جو ہے نازل ہوئی. اس وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹینشنلی جان کے جو ہے یہ کمیٹی میں 3 قریش کو رکھا, اور ایک انصار زید بن ثابت کو جو ہے ان کے علم کو اور ان کے سیکھنے کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے لیا. تو اس وجہ سے 3 قریش کو وہاں پر رکھا. ورڈ تابوت کو لے کر جو ہے ڈفرنس آف اوپینین آیا, کیونکہ تابوت قریش کی زبان میں تابوت وتھ پروننسیشن آف تا پڑھا جاتا, لیکن انصار کی اور مدینے کی زبان میں تابوت نہیں پڑھا جاتا, بلکہ تابوہ وتھ ہ آخری میں پڑھا جاتا. لیکن قریش کی زبان کو پریفر کرتے ہوئے تابوت کا ت لکھا گیا اور ت پروناؤنس کیا گیا. اگر کوئی جگہ کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو کیا کرتے, جس نے لکھا اس کو بلاتے, اس سے اسپیلنگ چیک کرواتے, اور یا پھر کیا کرتے, جو قبیلے کا وہ تھا اس کو بلاتے, ان قبیلے والوں سے اسپیلنگ کو پوچھتے. اور جب یہ کمیٹی کا کام کمپلیٹ ہوا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاپی ہر پروونس یا اسٹیٹ میں بھجوایا, اور حکم دیا کہ اس کے علاوہ پر جو بھی کاپیز ہے اس کو کیا کیا جائے, برن کیا جائے, جلا دیا جائے. قرآن کی کاپیز ان سے جلانے کا حکم دیا. یہ بہت ڈراسٹک اسٹیپ تھا کہ قرآن کی ان آفیشیل کاپیز کے علاوہ پر جتنی کاپیز ہو ان کو جلا دے, لیکن یہ امت کی یونٹی کے لیے بہت ضروری تھا. اس کے بعد جو بھی قرآن کی کاپی لکھی جاتی وہ عثمان کی, یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصحف سے ہر لیٹر کو
چیک کرنے کے بعد لکھی جاتی. اور یہ اسٹیپ یعنی جس طرح کہا گیا کہ یہ بہت ڈراسٹک اسٹیپ تھا کہ باقی ساری کاپیز کو جلا دیا جائے، لیکن اس کے اوپر یعنی یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اکیلے کا ڈیسیشن نہیں تھا. اس کے اوپر تمام صحابہ اکرام جو اس وقت زندہ تھے یونانیمسلی اگری کیے. اس کے لیے کوئی بھی صحابی جو ہے اپوز نہیں کیے، نہ جھگڑا کیے، نہ اختلاف کیے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں عثمان کی جگہ ہوتا تو میں بھی ٹھیک یہی کرتا. اور جو صحابہ اکرام جس کے پاس پرسنل کاپیز تھی وہ بھی ان لوگوں نے جلا دی. نہ کہ صرف کاپیز جلائے، یعنی نہ کہ صرف کاپیز کو بھجوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اسٹیٹ میں، لیکن وہ کاپیز کے ساتھ ساتھ قاریوں کو بھی بھجوائے تاکہ ہر کسی کو صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت سکھائے. اب نہ کہ قرآن کی ٹیکسٹ جو ہے محفوظ ہوئی، بلکہ قرآن کی قرات، قرآن کی ریسیٹیشن بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمپائلیشن ہے یہ بگننگ آف اینڈ آف 24 ہجری اور بگننگ آف 25 ہجری میں ہوا. وہ کمپائلیشن آف کاپی کب ہوئی تھی؟ فرسٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمپائلیشن آف کاپی کب ہوئی تھی؟ 12 ہجری میں ہوئی تھی. یہ کمپائلیشن اینڈ آف 24 and beginning of 26 ہجری میں ہوئی. اب اس کے بعد اوریجنل کاپی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریٹرن کر دی گئی. اس کا کیا ہوا میں بعد میں بتاؤں گی. یہ کاپی جو ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریٹرن کر دی گئی اور اوریجنل حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاپی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریٹرن کر دی گئی اور 7 کاپیز بنائی گئی، 7 آفیشیل کاپیز بنائی گئی جو مکہ، سیریا، کہاں بھیجی گئی؟ 7 آفیشیل کاپیز بنائی گئی جو مکہ، سیریا، بصرہ، کوفہ، بحرین اور مدینہ. یہ 7 جگہ 7 آفیشیل کاپیز رہی. اب آپ کے دل میں یہ سوال آئے گا کہ قرآن جو ہے جس طرح سے محفوظ کی گئی دوسری کتابیں کی محفوظ نہیں کی گئی، یعنی تورات، انجیل وغیرہ کو بھی محفوظ کیا جانا تھا. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ پچھلی کتابیں جن رسولوں کو بھیجی گئی تھی وہ ایک مخصوص ایریا، مخصوص ٹائم کے لیے بھیجی گئی تھی، اور نئے ٹائم کے ساتھ، الگ ایریے کے ساتھ نئے رسول ایک نئی کتاب کو آتے اور وہ پرانی کتاب کو کیا کرتے؟ ریپلیس کر دیتے. ٹھیک ہے. تو پچھلی کتابوں کی حفاظت نہ ہونا یہ خود جو ہے ان قوموں کے لیے کیا تھا؟ ایک آزمائش تھی، کیونکہ ان کو پچھلی کتاب کو، کیونکہ جلدی نئے نبی آتے، نئے رسول آتے، تو پچھلی کتاب کی حفاظت کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کیونکہ نئے رسول کے ساتھ نئی کتاب، نئی شریعت، نئے احکامات آتے جن کو ان کو فالو کرنا تھا. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنریشنز کے لیے اور قیامت تک کے جو ہے تمام لوگوں کے لیے نبی آئے، تو یہ قرآن کا اس طرح کمپائل ہونا، پرزرو ہونا، ٹیکسٹ انفراد بہت ضروری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا. دوسرا، قرآن جو ہے مین میریکل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس کا پریزرویشن بھی ایک میریکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا لوگ دعویٰ کیے اور کچھ کتابیں لائے، لیکن قرآن کا جس طرح پریزرو ہونا ہے، وہ ان گنت لوگوں کا حفظ کرنا ہے، خود پروف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، باقی سارے دعوے کیا ہے؟ باطل ہیں. اور قرآن کا محفوظ ہونا جو ہے کیا کہتے ہیں؟ دین کی پوری ٹیچنگ اس کے اندر پریزرو ہونا، کوئی اور جو ہے اس میں ہم کو نہیں ملتی، نہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ ایک میریکل ہے کہ کوئی بھی الہامی یا کوئی بھی جو ہے ریلیجیس بک اس طرح سے پریزرو نہیں ہے جس طرح سے جو ہے قرآن پریزرو ہے. اور قرآن کا پریزرویشن یہ بھی پروف کرتا ہے
کہ تمام جتنے دین اور ادیان ہیں وہ سب باطل ہے, صرف اسلام جو ہے دین حق ہے جو تا قیامت سب کو فالو کرنا ہے, کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام. 7 کاپیز بنائی گئی مکہ, سیریا, بصرہ, کوفہ, یمن, بحرین اور مدینہ. ٹھیک ہے. فرسٹ مصحف واز کمپائلڈ ان 12th ہجری. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی وہ 12th ہجری میں تھی, اور یہ سیکنڈ والی جو ہے یہ 24th and 25th ہجری میں. اب ایک نظر اس پہ ڈال کے ہم لوگ یہ سیشن اینڈ کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں کیا فرق تھا؟ یہ جو ہے سب سے پہلے ریزن کیا تھا؟ پریزرویشن آف قرآن تھا, یعنی قرآن تاکہ گم نہ ہو جائے. تو اس جو ہے اس کا مین ریزن یا اس کا مین آبجیکٹو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پریزرویشن میں یہ تھا, اور کہ کاپی کا ریزن یہ تھا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پریزرویشن, یہ کاپی جو کمپائلیشن تھا اس کا آبجیکٹو پریزرویشن آف ریسیٹیشن تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو کاپی ہوئی تھی پہلی صرف اکیلے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہوئی تھی, حالانکہ ڈفرینٹ جو ہے صحابہ کرام سے اس کو کنسلٹ کیا گیا, 2 اور حفاظ سے جو ہے اس کو چیک اینڈ ری چیک کیا گیا, اور لکھی ہوئی رائٹنگ سے بھی کیا گیا, لیکن اکیلے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہوئی تھی. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کاپی تھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ 3 اور قریش صحابہ کرام اس میں تھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاپی صرف 1 تھی, 1 کاپی پریپیئر کی گئی, لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کاپیز پریپیئر کروائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی کاپی تیار کروائی تو دوسرے مصحف کو ڈسٹرائے نہیں کیا گیا, لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کاپیز بنوائے گئے تو پھر کیا کیا گیا؟ دوسری کاپیز کو ڈسٹرائے کیا گیا. اور یہ جو کاپی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی ری رائٹنگ تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصحف جو تھی اس کو قریشی اسٹائل میں ری رائٹ کیا گیا تھا, اور وہ جو کاپی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لوز فریگمنٹس سے جو ہے کلیکٹ کر کے کاپی کیا گیا تھا. واٹ اٹ یہ ڈفرینسز ہے دونوں مصحف میں. یہاں پر آج کا سیشن ہم نہیں کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. آتے صحابہ کرام سے اس کے علاوہ پر یعنی جو صحابہ کرام لکھتے تھے قرآن ان کو لکھوانے کے بعد ان سے چیک بھی کرتے کہ وہ صحیح لکھے یا پھر نہیں لکھے. جیسے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے تھے؟ ڈکٹیٹ کرتے تھے, اور لکھنے کے بعد کہتے پڑھو. پھر پڑھنے کے بعد جو ہے جو لکھا ہے وہ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کر صحابہ کرام کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. تو پہلے لکھواتے, لکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ری چیک کرتے کہ جو صحابہ کرام نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے یا پھر نہیں لکھا ہے. جیسے پہلے لیا گیا کہ قرآن جو ہے کس کے اوپر لکھا جاتا؟ جھلیوں کے اوپر لکھا جاتا. اچھا, اس کے علاوہ کپڑوں پر بھی لکھا جاتا. تو قرآن کپڑے پر لکھا جاتا, لکڑی پر لکھا جاتا, اینیملز یعنی جانوروں کی شولڈر بلیڈ پر لکھا جاتا, لکڑی سے بنائی ہوئی جو ہے سلیٹ کے اوپر لکھا جاتا. اس کے علاوہ پتھر پر بھی لکھا جاتا. پتھر پر, کپڑے پر, چمڑے پر, لکڑی پر اور بونز کے اوپر جو ہے قرآن لکھی جاتی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو انسٹرکشن یعنی اسٹرکٹلی انسٹرکشن دیے ہوئے تھے کہ قرآن کے علاوہ پر کچھ اور مت لکھا کرو. اسی وجہ سے احادیث کے ریکارڈ جو ہے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ملتے ہیں, کیونکہ صحابہ اکرام اسٹرکٹلی انسٹرکٹڈ. صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسٹرکٹ انسٹرکشن تھے کہ قرآن کے علاوہ پر جو احادیث, جو قول, جو دوسری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے وہ نہ لکھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ مکس ہونے کے پورے چانسز تھے. جب قرآن کا نزول ختم ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, اس کے بعد آپ صحابہ اکرام کیا کرنے لگے؟ احادیث کو ریکارڈ کرنا شروع کیے. ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسٹرکٹ انسٹرکشن تھے کہ قرآن کے علاوہ پہ کوئی اور چیز لکھنے میں یا ریٹن میں نوٹ نہیں کی جائے تاکہ قرآن کے ساتھ یہ چیز مکس نہ ہو. یہاں تک کلیئر ہے؟ حفاظ کو بھیجے. اب حفاظ میں اٹس ناٹ نیسسری کہ پوری کی پوری قرآن حفظ تھی,
جتنی پورشن جس کو یاد تھی وہ تھی. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ وسلم کی طرف سے کلیئر انسٹرکشن یہ تھے کہ قرآن کے علاوہ پر کوئی اور چیز ریکارڈ ریٹن میں نہ کرے جیسے احادیث ہے یا دوسرا قول ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ احادیث کا مکس ہو کر قرآن کے ٹیکسٹ میں شامل ہونے کے پورے چانسز تھے. تو ریٹن میں قرآن کے علاوہ پر جو ہے یہ لکھنے کے ریٹن میں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ریکارڈ نہ کرنے کے انسٹرکشن آپ کی طرف سے تھے. اب اس میں کیا ہوا کہ آپ صحابہ اکرام جو ہے قرآن کو لکھنا شروع کیے، تو صحابہ اکرام کی اپنی قرآن کی پرسنل کاپیز بھی ہوتی. تو فیمس صحابہ اکرام جن کی اپنی خود کی پرسنل کاپیز تھی قرآن کی، ان میں سے ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، اور عورتوں میں عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دوست کا نام ہے ان کے. بعض روایتوں میں 15 صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جنہوں نے قرآن لکھی اور اپنے پاس کاپیز رکھی، لیکن یہ کاپیز کمپلیٹ نہیں تھی اور ان کی ارینجمنٹ بھی جو ہے جس طرح اب ہے وہ اس طرح کی نہیں تھی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 106 صورتیں لکھی ہوئی تھی، ابی بن کعب کے پاس 100 سے کم صورتیں تھی، اور اس کے اندر دعائے قنوت اور کچھ احادیث بھی ان لوگوں نے ساتھ میں سائیڈ میں جو ہے اپنی ریفرنسز کے لیے، اپنی جو ہے سمجھ کے لیے لکھ کر ان لوگوں نے رکھی تھی. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب هلم بنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا